اس واسطے میرے معزز سامعین آج تیرے اور میرے اوپر روزہ فرض کیوں ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں رب چاہنا کہ اپنے محبوب دی امت دی بخشش دا انتظام کر لواں۔ یہ روزے اس واسطے فرض نہیں، اس واسطے یہ تیاری اسی ہونے تو شروع کر دئیے، اپنے آپ نو ہونے تو صحیح کر لئیے، اس واسطے کہ روزہ صرف اور صرف کھان پین تو رکن دا نام روزہ نہیں، 360 میرے اور تیرے وجود دے اندر جوڑنے رب نے ہر جوڑ دا روزہ بنا چھڑے۔ اس واسطے اے تیری آنکھ دا بھی روزہ ہے، اے تیری زبان دا بھی روزہ ہے، اے تیرے ہاتھاں دا بھی روزہ ہے، اے تیرے پیراں دا بھی روزہ ہے۔ پھر وصل علی بلد محمد فی البلاد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزا به، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سراغو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، سراغو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، باواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، جتھے تک میری آواز جا رہی ہے سنن والیاں، اسلامی ماؤں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، ماہ مقدس شعبان المعظم رمضان المبارک دی آمد ہے۔ اہل ایمان دے چہرے تے خوشی نمایاں نظر آ رہی ہے۔
کہ زندگی دے اندر ایک دفعہ پھر اسی ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک دے قریب چلے جا رہے ہیں۔ خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس دے اندر دعائے اللہ رب العزت سانو زندگی دے اندر ایک بابرکت مہینہ ایک دفعہ پھر نصیب فرما دے، کیونکہ سرکار دو عالم شفیع معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت دے اینا ایام دے اندر اے جملے رواں رہندے سن، اللہم بلغنا رمضان، مولا کریم مینوں ماہ رمضان تک پہنچن دی توفیق عطا فرما دے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مبارک مہینے دا شدت دے نال انتظار فرما دے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک مہینے دی تیاری ماہ رجب المرجب تو شروع فرما دے سن۔ رجب گزر گیا، ماہ شعبان آخری ایام دے اندر چل رہے اور اہل ایمان خوشی دے نال شاد نظر آ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ماہ مقدس دا سی استقبال کرن واسطے تیار نظر آ رہے ہیں۔ اسے چیز نو مناسب سمجھ لیا ہویا آج دے خطبے دے اندر میں بھی غنیمت سمجھیا کہ آج جیسے استقبال رمضان المبارک دے مختصر گفتگو کریے تاکہ سانو پتا چلے اسی اس مبارک مہینے نو ویلکم کس طرح کہنا ہے۔ دنیا دے اندر مہمان آندے نے، اسی انہاں نو بڑی محبت دے نال ویلکم کردے ہاں۔ ساڈے مہمان کئی قسم دے ہوندے نے، کئی ساڈے اپنے ہوندے نے، کئی ہوندے بیگانے نے، لیکن انہاں نو اسی اپنے سمجھ کے ویلکم کردے ہاں۔ کئی ساڈے ننہال چو رشتہ دار ہوندے نے، کئی ددہال چو رشتہ دار ہوندے نے، کئی سسرال چو رشتہ دار ہوندے نے، کئی ساڈے دوست احباب ہوندے نے۔ جس نوعیت دا مہمان ہوئے اسے نوعیت دا اودا استقبال کیتا جاندا ہے۔ لیکن میرے معزز سامعین، اے رشتہ ساڈا ماہ مقدس دے نال عام رشتہ نہیں، اے ساڈے ایمان دا رشتہ ہے۔ آدھرا میرے معزز سامعین، اسی ذرا اللہ دے قرآن والغور کریے تے رب دا قرآن واضح طور تے اعلان فرما رہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے ویکھ تے زینا میرے ایمان والے بندے، آج میں تیرے سامنے ایک بڑا اہم موضوع رکھن لگا۔ الہ العالمین کیسا موضوع؟ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ الذین آمنوا، اے وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، جنہاں نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ، جنہاں نے اپنی زبان تو اقرار کیتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اے میرے مولا کریم، اسی اپنے زبان نبوت تو اقرار کر رہے ہیں ربا تیرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، یا اللہ تیرے تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، ربا تیرے تو علاوہ مختار کل بھی کوئی نہیں، یا اللہ تیرے تو علاوہ ہر جگہ تے حاضر ناظر بھی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماندے نے جدوں تسی ایمان لے آندا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ نو مسلمان ڈکلیئر کر چھڈیا، ہن تواڈے اوپر کچھ قوائف آ جاندے نے، تواڈے اوپر کچھ ذمہ داریاں آ جاندیاں نے۔ اے جو سمجھ
سجنا دنیا دے اندر تو اپنے پتر دی شادی کردا شادی کرن تو پہلے انہوں بٹھا لینا پترا پہلے تیری زندگی اور انداز نال گزر رہی سی لیکن ہن تیری شادی ہو رہی ہے تیرا نکاح ہو جائے گا دوسرا خاندان تیرے نال اٹیچ ہو جائے گا ہن تیرے طور طریقے بدلتے نظر آن گے ہن تیری زندگی دے اصول و ضوابط دے اندر چینجنگ نظر آئے گی مالک کائنات فرماندے نے میرے بندے اس واسطے ہن تیرا تعلق میری ذات دے نال ہو گیا ہے ہن تینوں بھی اپنا انداز بدلنا پائے گا یا اللہ او دے اندر پہلی چیز کیڑی نظر آندی ہے اللہ فرماندے نے کلمہ پڑھن تو بعد سب تو پہلے تیرے تے نماز فرض ہو جائے گی چل دیاں ماہ مقدس رمضان المبارک آ گیا یا اللہ مبارک مہینہ ساڈی زندگی دے اندر آ رہا ہے کرنا کی پائے گا اللہ فرماتے نے ہن تینوں اپنے اصول بدلنے پین گے اپنے ضابطے بدلنے پین گے ایک عظیم مہینہ تیرے کول آ رہا ہے ہن تینوں محبت دے نال ایدا استقبال کرنا پائے گا تینوں محبت دے نال اینو ویلکم کرنا پائے گا اینو محبت دے نال اینو جی آیا نو کہنا پڑے گا یا اللہ اودا طریقہ کی ہے مالک کائنات او دے اصول تے ضابطے کی نے اللہ رب العزت فرماتے نے میرے مصطفیٰ دے دروازے تے چلا جانا میرے پیغمبر دے دروازے تے جائے گا میرے مصطفیٰ دے دولت خانے تے جائے گا میرے پاک پیغمبر دے آستانے تے جائے گا تینوں میرا محبوب ہر چیز ہر ضابطے نو سمجھاندہ نظر آئے گا میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے اے میرے ایمان والے امتیوں تواڈی زندگی دے اندر رمضان المبارک جدو آوے آن تو پہلے وہ دی تیاری کر لیا کرو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا وہ دی تیاری کرنی پہے گی آقا تیاری کی ہے فرمایا رمضان المبارک تو پہلے اپنی نمازاں صحیح کر لو اپنی تلاوت صحیح کر لو اپنے ذکر اذکار دے ٹائم ٹیبل بنا لو اپنی عبادات دے طریقے طے کر لو آقا کیوں فرمایا اس واسطے کہ اے نیکیاں دا سیزن آ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ لوٹ سے لگی ہے میرے معزز سامعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے ماہ شعبان المعظم دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دے نال روزے رکھ دے نظر آتے ہیں کیوں میری اور پارٹی اماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے آقا علیہ السلام پورے سال جتنے روزے نہیں رکھتے سن ماہ شعبان دے اندر آقا علیہ السلام کثرت دے نال روزے رکھتے سن اصحاب رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بھی روزے رکھیے آقا فرماتے ہیں نہیں میں اللہ دا آخری نبی ہوں اللہ نے مینوں بڑی طاقت عطا فرمائی ہے ایک نبی دے اندر 70 جنتی مرداں دی طاقت ہوندی ہے اور میرا مصطفیٰ نبی نہیں نبیاں دا نبی ہے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے آقا علیہ السلام نبیاں دے نبی نے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے رب نے مینوں طاقت عطا فرمائی ہے اس واسطے میں زیادہ روزے رکھدا اور میں ماہ رمضان المبارک کی تیاری کر رہی ہوں اس واسطے میرے معزز سامعین اسی بھی تیاری کریے اللہ دا قرآن اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والےو تواڈے اوپر روزے فرض کر دیتے گئے نے
صرف تواڈے تے فرض نے، اے نہ سمجھنا رب دی طرفوں تواڈے تے کوئی چھٹی ہے، اللہ دی طرفوں تواڈے اوپر کوئی تاوان ہے، بلکہ فرمایا پہلیاں امتاں دے اوپر بھی میں روزے فرض قرار دیتے سن۔ اس واسطے میرے معزز سامعین آج میرے اوپر روزہ فرض کیوں ہو گیا؟ اللہ فرماتے نے میں رب چاہنا کہ اپنے محبوب دی امت دی بخشش دا انتظام کر لواں۔ یہ روزے اس واسطے فرض نے، اس واسطے یہ تیاری اسی ہونے تو شروع کر دئیے، اپنے آپ نو ہونے تو صحیح کر لئیے، اس واسطے کہ روزہ صرف اور صرف کھان پین تو رکن دا نام روزہ نہیں، 360 میرے اور تیرے وجود دے اندر جوڑنے رب نے ہر جوڑ دا روزہ بنا چھڑے، اس واسطے اے تیری آنکھ دا بھی روزہ ہے، اے تیری زبان دا بھی روزہ ہے، اے تیرے ہاتھ دا بھی روزہ ہے، اے تیرے پیراں دا بھی روزہ ہے، اے میرا دماغ دا بھی روزہ ہے، اے تیرے وجود دے اندر جتنے جوڑ موجود نے میرے رب نے ہر جوڑ دا روزہ رکھ چھڑیا ہے، اس واسطے کہ انہاں ہتھاں نو اس مقام تے استعمال کر جتھے شریعت استعمال کرن دا اجازت دیندی ہے، اس اکھ نو اس جگہ تے استعمال کر جس جگہ تے شریعت استعمال کرن دی اجازت دیندی ہے، انہاں کناں نو اس مقام تے استعمال کر جتھے شریعت تینوں استعمال کرن دی اجازت دیندی ہے، اس زبان نو اس جگہ استعمال کر جتھے شریعت استعمال کرن دی اجازت دیندی ہے، انہاں پیراں نو اس جگہ تے لے کے جانا جتھے شریعت جان دیاں اجازتاں دیندی ہے۔ اگر ہاتھ دا بھی روزہ رکھے گا، اگر کان دا بھی روزہ رکھے گا، اگر زبان دا بھی روزہ رکھے گا، اگر دل دا بھی روزہ رکھے گا، اگر دماغ دا بھی روزہ رکھے گا، اگر پیر دا بھی روزہ رکھے گا، اس روزے دے بارے میرے اور تیرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان دے احتساب دے نال، احتساب کینوں کہندے نے تو کہنا چودھری صاحب احتساب بڑا مشکل ہے، اس واسطے باپ اگر اپنی اولاد کا احتساب کرے اولاد پریشان نظر آندی ہے، اولاد باپ کا احتساب کرے باپ پریشان نظر آندا ہے، اور میاں اگر قوم سیاستداناں دا احتساب کرے سیاستدان پریشان نظر آندے نے، سیاستدان قوم دا احتساب کرن قوم پریشان نظر آندی ہے، لیکن آج میرا رب کہندا ہے میرے پیغمبر دا فرمان آ گیا آیا من صام رمضان احتساب ایمان و احتسابا، ایمان دی حالت دے اندر احتساب کردیاں ہویا صبح تو شام تک روزہ گزارنا تیرا کام میں آقا ملے گا کہ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر، میں آخری نبی اعلان کردہ ایسا روزہ دینا تہاڈا کام میں رب دے ہاں وعدہ کردہ میرا رب تیرے اگلے تے پچھلے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبک، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ توتے جان گے، کیوں؟ تو ایمان دی حالت چ روزہ رکھیا، تو احتساب کر دیا روزہ رکھیا۔ میرے معزز سامعین تیاری کیے، اسی اپنا ذہن بنا لیے، ساڈی زندگی دے اندر پہلے بھی رمضان المبارک آیا لیکن آن والا رمضان اسی ایسا گزاریے جدو آخری رات ہوئے رب اعلان کرن اے میرے بندے میں رب نے تیرے 29 یا 30 روزے قبول کر کے تیرے واسطے جنت کا فیصلہ کر لیا۔ اچھی کہہ دے سبحان محبت نہ لاکھ دے جنت چاہی دی ہے، تسی کہو گے مولوی جنت کتھے دے سکتا ہے؟ او بھائی مولوی ہی دس دے جنت کی میں ملتی ہے، کہہ دے سبحان۔ اس واسطے
مولوی نے جنت نہیں دینی، جنت رب دے قرآن نے دینی ہے۔ اور فرمایا ایمان دی حالت چاہ احتساب کر دیا، اپنے آپ کو ناپ تول کے ٹور، صبح کو روزہ رکھے، روزہ رکھ کے کہہ دے اے میری زبان دا بھی روزہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، اے میری اکھ دا بھی روزہ ہے غیر محرم وال نہیں دیکھنا، اے میرے کان دا بھی روزہ ہے گانے نہیں سننے، سوشل میڈیا تے ایسی بکواسات نہیں سننے، اے میرے دل دا بھی روزہ ہے اے وچ کسے دے بارے بدگمانی نہیں سوچنی، اے میرے ہتھاں دا بھی روزہ ہے کسے نو تکلیف نہیں دینی، کسے نہ انصافی نہیں کرنی، اے میرے پیراں دا بھی روزہ ہے اے میں غلط جگہ تے ٹر کے نہیں جانا۔ فرمایا اس طرح احتساب کر دیا، صبح تو لے کے شام تک اپنے روزے نو گزار، ہن شام دا ویلا آ گئے افطاری کرن واسطے بیٹھے، ہن زبان تو مانگ میرے کولوں ربا میری مغفرت کر دے، یا اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے، ربا مینوں رزق حلال عطا فرما دے، یا اللہ میری اولاد نو نیک بنا دے، ربا میرے بیوی نو فرمانبردار بنا دے، ربا میرے جتنے کام نے سارے سنوار دے، میرے تیرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں قسم ہے اس ذات دی جن نے مینوں آخری نبی تے رسول بنایا ہے، ایسی حالت دے اندر ایمان اور احتساب کردیا ہویا جدوں تو افطاری ویلے بیٹھ کے دعا کردا میرا رب تیریاں ساریاں دعاواں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے احتساب اسی کردے نہیں، لیکن اگر ہن نیت کر لئیے ربا تو تے دلاں دے پیتاں نو جان والا ہے، یا اللہ بندہ نیت کر لے تو کدی کدی او دی نیت نو بھی بھول پا دینا ہے، اے میرے مولا کریم اے جتنے ایمان والے بیٹھے نے تیری بارگاہ چ پکا ارادہ کر دے نے ربا انج دا ہی روزہ اسی رکھن دی کوشش کران گے، یا اللہ اس مبارک مہینے نو اسے انداز نال گزارن دی کوشش کران گے۔ تے میرے بھائی میرا عقیدہ اور ایمان ہے، ایمان والا بندہ جدو نیت صادق کر لیندا ہے پھر میرا رب او دی نیت نو پورا بھی کر دیندا ہے اور اپنے محبوب دی گل نو سچا بھی کر دیندا ہے۔ اس واسطے کہ اسی ارادہ کرنا ہے سرکار دے حکم تے، اسی ارادہ کرنا ہے رب دے فرمان نو سامنے رکھ دیا ہویا، اس واسطے ان تسی کہو گے اور وہ کسا بھی کیویں ہو سکتا ہے میرے معزز سامعین، اے ہو سکتا ہے اس واسطے کہ اللہ دا قرآن ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے ایمان والے بندے میری رحمت تو کدی بھی نہ امید نہ ہونا، کدی بھی مایوس نہ ہونا، ویکھتے صحیح نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک دیہاتی آ گیا، ایک پنڈ دا رہن والا آ گیا، ایک بکریاں چران والا آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلے کلمہ نہیں پڑھیا لیکن میں پوچھنا ہے جانا سونیا اگر میں کلمہ پڑھ لواں گا، اگر میں ایمان قبول کر لواں گا، اگر میں تواڈے نبوت والے ہتھاں دے اندر ہاتھ دے دواں گا، اگر میں سونیا تواڈے سینے دے نال لگ جاواں گا، اگر میں تواڈے پیچھے کھڑا ہو جاواں گا، اگر میں تواڈے اس جماعت صحابہ دے اندر شامل ہو جاواں گا، آقا مینوں پتہ بھی چلنا چاہیے مینوں ملے گا کہ آج دنیا دے اندر بندہ ویکھدا ہے اے دے فائدہ کی ملے گا۔ اسی طرح وہ دیہاتی عرض کردا ہے سونیا میں پنڈ دا رہن والا میں اے پوچھنا چاہنا مینوں ملے گا کہ میرے پیغمبر دی زبان نبوت جو اعلان ہوندا ہے، آقا فرماتے نے تیری 80 سالہ زندگی گزر گئی ہے جیڑی کفر تے گزری ہے، جیڑی بدعت تے رسومات تے گزری ہے، جیڑی رب دیاں نافرمانیاں تے گزری ہے، میں آخری پیغمبر ایک اعلان کرن لگا، آقا کیسا اعلان؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے بندے ذرا میری گل نو دھیان دے نال سن لینا، شالی مار دے مسلمان ذرا غور دے
کرنا ذرا اج تو سمجھدا کلمہ پڑھن نہ ملدا کی ہے اج تو سمجھدا کلمہ پڑھن تو بعد مقصد کی حاصل ہوندے اج تو سمجھدا ہے نماز پڑھدا ملے گا کہ اج تو کہنا روزہ رکھاں گا ملے گا کہ اج تو کہنا ہے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر صدقہ خیرات کراں گا ملے گا کہ میرے معزز سامعین اے ان کوئی گل کر کے او دا جواب دیاں گا میرے پاک پیغمبر دی زبان نبوت جو اعلان ہوندے آقا فرماندے نے او دیہاتے میں پیغمبر ایک اعلان کرن لگا سونیا کیسا اعلان فرمایا اے جڑا کلمہ ہے نا جڑا میں لے کے آیا کیسا کلمہ فرمایا اپنی زبان دے نال اقرار کرنا جدو زبان نال پڑھنا شروع کیتا ہن کیسا منظر ہوئے گا پڑھن والا دیہاتی ہوئے گا پڑھان والا کلمے والا ہوئے گا آج دنیا دے اندر تینوں کلمہ شاہ صاحب پڑھا دینے تینوں کلمہ پیر صاحب پڑھا دینے تینوں کلمہ مولوی صاحب پڑھا دینے تینوں کلمہ علاقے دا کوئی بہت بڑا عالم دین پڑھا دے تینوں کلمہ قاری صاحب پڑھا دینے لیکن کیسا منظر ہوئے گا آج اس دیہاتی نو پڑھانے والا کلمہ ساری کائنات دا نبی ہوئے گا ساری کائنات دا امام تے رسول ہوئے گا آج او ہستے اس دیہاتی نو کلمہ پڑھا رہی ہے جڑا بول دائے تے او دے لبان دے اندروں پھول کھڑ دے نظر آن دے نے میرے آقا دی زبان نبوت جو اعلان ہوندے آقا فرمان دے نے کلمہ پڑھنا ذرا انہیں زبان تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھیا آقا علیہ السلام فرما دینے او دیہاتے ہون میں تینوں دسا اس کلمہ پڑھنا تینوں ملے گا کہ آقا ذرا دس بھی دیو نا آقا فرما دینے میں محمد اعلان کرنا رب نے تیری زندگی دے سارے گناہوں نیکیاں چ بدل دیتا ہے میرے معزز سامعین اسی سمجھتے ہیں کلمہ پڑھے اب پتہ نہیں کی ملے آئے ہیں میرے بھائی آ صحیح کلمے تھے اپنی زندگی گزار اس کلمے تھے اپنا آئیڈیل بنا اس کلمے نو میری اور تیری ملک دی نیشنل اسمبلی دے افق دے اتے کلمہ طیبہ لکھیا ہوئے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن وہ دے اندروں فیصلے قرآن و سنت دے خلاف ہوندے نے دعا کریا کرو یا اللہ اس ملک دی اسمبلی چ قرآن و سنت دا نظام بھی نافذ فرما دے یا اللہ اس ملک دے اندر کلمے والا نظام نافذ فرما کہہ دے ہو اسی بھی ڈرتے ہیں کہ تے آئی نہ جاوے ہیں کئی بندے کہندے نے او ہو پھر تے چور دے ہاتھ کٹے جان گے کہہ دے سبحان اللہ او بھائی جدو اسی چوری کرنی نہیں پھر ہاتھ کیویں کٹے جان گے جدو اسی زنا کرنا ہی نہیں سنسار کتھوں ہوواں گے جدو اسی غلط کام کرنا ہی نہیں سن گھر کالا اے تے ڈر چور نو ہوندا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک حکیم آ گیا عرض کیتے سونیا میں تواڈے یاراں دا فری علاج کراں گا اچھا آقا فرماندے نے ٹھیک ہے بھائی مسجد نبوی چ بیٹھ گئے ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے 4 دن گزر گئے ہفتہ گزر گیا کوئی مریض ہی نہیں آیا اللہ اکبر کبیرہ جب نہ آیا ہفتے بعد عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیمار ہی نہیں ہویا سرکار نے فرمایا بیمار وہ ہوندہ ہے جڑا بہتا کھاندا ہے بیمار وہ ہوندہ ہے جڑا پرہیز نہیں کردا میرے یار وہ نے جے ایک ویلے کھا لیندے نے دوجے ویلے بھوکے ہی سو جاندے نے
اللہ اکبر جماعت صحابہ او لوگ نے جنہاں نو رب کہندا ہے رضی اللہ عنہم سونیا میں انہاں تے راضی ہو گیا انہاں نو کہو تسی بھی میرے تے راضی ہو جاؤ او لوگ انہاں لوگاں دے بارے آقا فرماندے نے اے بیمار نہیں ہوندے اگر کسی نو کوئی تکلیف ہوندی ہے رب دا قرآن پڑھ دے نے اللہ شفاواں دے دیندا ہے اس واسطے میرے بھائی آج اگر تو دل دے اندر نیت کر لے ربا اس ملک چ نظام خلافت راشدہ قائم فرما دے تے خدا دی قسم اے اور نظام ہے جدے اندر اگر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے نیل دے ساحل تے اگر بکری پیاسی مر گئی نا تے قیامت دے دن عمر کو دا سوال رہے گا اس واسطے فرمایا سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے زمانے دے اندر شیر اور بکری ایک کو گھات تے پانی پیندے نظر آندے نے ایک دن شیر نے بکری تے حملہ کر دیتا ایک اماں کھڑی سی انہیں کیا عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا اے اماں نو سوال کیتا جاندہ ہے ماں تینوں کی میں پتا چلیا فرمان لگیاں جدوں تک عمر ابن عبدالعزیز زندہ سی ادوں تک کدی شیر بکری تے حملہ نہیں کر سکتا سی یہ ایمان ہے میرے بھائی نظام خلافت راشدہ ہے نا کہندے نے بہرحال میں عرض کر رہے سے دور نکل جاواں گا اللہ رب العزت دے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے روزہ ہے نا روزہ اے دن تیاری کر سونیا ملے گا کہ فرمایا روزہ ہو اے جیڑا گناہاں نو کھاندا نظر آندا ہے اللہ اکبر کبیرہ گناہ کھان والا اے مہینے تیرے نام اعمال چ جن گناہ نے سمجھ لا اے روزہ انہاں گناہاں نو ختم کرتا نظر آئے گا اس واسطے حالے مہینہ چڑھیا نہیں پہلی رات ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا رب آرڈر دے دے جنت دے دروازے کھول دیو جہنم دے دروازے نو تالے لا کے چابیاں کھوچ سڑ دیو خوش نہیں ہوئے تسی محبت نال بولو ذرا پیار نال بولو ذرا اے جڑی سبحان اللہ ہے نا یہ دی قدر سانو قیامت دے دن پتہ لگے گا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک باری ایمان دی حالت جو سبحان اللہ کہیں گا میرا رب جنت چ ایڈا بڑا درخت لا دے گا 500 سال عربی گھوڑا او دے تھلے دوڑدا رہے او دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا اسی تھوڑی جی عادت بنائیے بولن دی دنیا داری جیسے بڑے سیاستدانہ دے نعرے لانے ہیں کدی اور رب دا بھی نعرہ لا لیا کرو اس واسطے کہ اور رب جیڑا بندے نو کدی بھی مایوس نہیں کرتا اللہ فرمان دے ہیں میرے بندے میرا نام جب کہتے ویگنا میرا نام لے کہتے ویگنا رب عطا کی کرے گا اللہ فرمان دے ویگنا ذرا ماہ مقدس آ رہے ہیں وہ دی تیاری شروع کر دینا آج دنیا دے اندر بندہ کہتے ہیں اے فلاں موسم آ رہے ہیں یہ تے کاروبار کھل جان گے ہن جس طرح ماہ رمضان شروع ہو رہے ہیں اور تاجر کہتے ہیں سیزن آ گیا ہے عید دا سیزن آ گیا ہے ہن کپڑے بھی وکدے نظر آن گے ہن جیولری بھی وکدی نظر آئے گی ہن تیرا ہر قسم دا کام کھلدا نظر آئے گا میں کیا میاں تو کاروباری ذہن نو سامنے رکھنا اے بھی اپنے ذہن چ بٹھا لا جی میں تیرا کاروبار کھلدا ہے اے میں میرا رب کہندا ہے اے میرے بندے میں بھی لوٹ سے لا چھڑیے یا اللہ او دے اندر کی ملے گا اللہ فرماندا ہے ایک نماز پڑھے گا میں تینوں 70 نمازاں دا ثواب دواں گا ایک فرض دے نفل پڑھے گا میں رب فرضاں دے برابر تیرا ثواب لکھدا نظر آواں گا 1 روپیہ میری بارگاہ چ خرچ کرے گا میں 700 خرچ کرن دا ثواب دواں گا آئی تسی کسی دکاندار نو 1 روپیہ دے کے انہوں کہ میں نو 10 دی شے دے وہ کہندا ہے تو پاگل ہے یا جان کے اس طرح کرنا ہے اس واسطے کہ تو پیسے میں نو 1 روپیہ دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں تو میں نو 1 روپیہ دے میں تینوں 700 دا ثواب دواں گا وہ انج دا حقیقی تے لبنا ہے حضرت سیدنا
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینے دے اندر قحط پہ گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا چلیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے. آپ نے 70 اونٹ غلے دے لدے لدائے مدینے دے اندر داخل ہو گئے. اللہ اکبر کبیر. جدوں آئے تو جڑے وپاری سے اکٹھے ہو کے آ گئے بھائی غلہ آیا ہے انہوں خریدتے ہیں اور پھر مہنگے دام لوگوں کو بیچاں گے. تو جدوں 70 اونٹ مدینے دے اندر داخل ہو گئے آخر دے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. وپاریاں نو پتا چلیا کہنے لگے کہ دینے اونٹ کہنے لگے بھئی کوئی مدینے دا تاجر ہے مدینے دا سیٹھ ہے عثمان غنی. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا انہوں نے ٹھیک ہے جی کل کرو. آگے کٹھے ہو کے بیٹھ گئے کہنے لگے عثمان غنی اسی انہوں نے خریدنا چاہنے ہیں. آپ نے فرمایا کہ انہوں نفع دو گے. کہنے لگے جی ایک دے بدلے 5. کہنے لگے نہیں بھائی میں نہیں دے سکتا. دوجا بولیا 7 گنا. فرمایا نہیں میں نے اس کو زیادہ مل رہا ہے. اچھا. دوسرا بولیا میں 8 گنا نفع داں گا. فرمایا میں نے یہ تو بھی زیادہ مل رہا ہے. اچھا. ایک بولیا عثمان غنی اسی سارے مدینے دے تاجر بیٹھے ہیں جڑے تیرے کولوں پوچھ رہے ہیں سانو دے دے سانو دے دے. آخر کیڑا ہے جڑا تینوں اس تو بھی زیادہ دیندا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آنکھ چوں انجو آ گیا. فرمایا مینوں تاجر نظر آ رہا ہے جڑا کہندا ہے اے میرے بندے میرے راستے دے اندر ایک دے میں رب دا دنیا چ دواں گا 70 آخرت چ دواں گا. اینا جملہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور کہہ کے فرمایا او مدینے والو پریشان نہ ہو اے 70 دے 70 اونٹ آج میں محمد دی امت دے اندر فرید تقسیم کرنا چاہنا. ایویں ہوندا ہے. آج جو رمضان شریف آ رہا ہے ہلے آیا نہیں تو جناب چینی پھر مہنگی ہو گئی داڑاں پھر مہنگیاں ہو گئی ہیں. کہہ دیو سبحان اللہ. کہہ دیو ہر شے مہنگی ہو رہی ہے. کیوں؟ ماشاءاللہ جی رمضان آ گیا ہے سیزن آ گیا ہے. بات چلے جاؤ تسیں کرسمس آندی ہے انہوں نے آرڈر دے دیتا جاندہ ہے بھائی ہر شے تے سیل لا دیو. غیر مسلم نے رب نو نہیں مندے اللہ دے رسول نو نہیں مندے لیکن انہاں دا ایمان ویکھو کفر دا ایمان ویکھ. وہ کہندے نے ہر شے سستی کر دیو. کرسمس تے کوئی عیسائی بھوکا نہیں سونا چاہیے. اسی کہنے ہر شے کھچ لو. کھجوراں مہنگیاں کر دیو. کیوں؟ بہتیاں وکڑیاں نے. میرے بھائی انج نہیں ہونی چاہیے. ساڈے اندر ایمان ہوے ایسا ایمان جیسا اللہ نے عثمان غنی کو عطا فرمایا سی. آپ نے فرمایا میں سودا کرنا چاہنا اس ذات دے نال جہدے نال سودا کرن تو بعد کدی لاس ہی نہیں ہوندا. اس واسطے میرے معزز سامعین آخر دے اندر صرف اتنا ہی کہاں گا میرے بھائی اپنے آپ نو اللہ دے حکم دے تابع کر لانا. رب دا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. او میرے بندے میری رحمت تو کبھی مایوس نہ ہویا کر. ربا کیوں نہ مایوس ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اس واسطے کہ میں مہینہ آ رہا ہے سیزن آ رہا ہے یہ اندر میرا بلوٹ سے لا دواں گا. اے میرے بندے نماز پڑھنا ذرا 5 ویلے دی نماز پڑھ تو نماز تہجد بھی اٹھ کے پڑھ تو اسراق تے اوابین بھی پڑھ تو چاشت بھی اٹھ کے پڑھنا ذرا قرآن دیاں تلاوتاں کرنا ذرا تو ذکر اذکار کرنا. رات نو اٹھ کے اپنے روٹھے رب نو منانا
یا اللہ تو من بھی جائے گا۔ اللہ فرماتے نے میں تے او ذات ہاں جڑی آدھی رات نو آوازاں دینے حل من مستغفرین، ہے کوئی میرے کولوں منگن والا، ہے کوئی میرے سامنے دست دراز کرنے والا، ہے کوئی میرے سامنے اپنیاں اکھیاں نو بچھان والا، ہے کوئی میرے سامنے اپنیاں اکھیاں نو رولان والا۔ اللہ فرماتے نے اے میرے بندے اس مبارک مہینے دی آمد تو پہلے ارادہ کرنا ذرا، اس واسطے اگر تو ارادہ کر لیں گا تو میرے نبی دی سنت تے عمل کرنے والا بن جائے گا۔ اس واسطے کہ میرا پاک پیغمبر بھی اس مہینے دی آمد تو پہلے اپنے یاراں نو اکٹھا کر دینے مسجد نبوی دا ممبر نظر آندا ہے، پیغمبر دے صحابہ نظر آندے نے، آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ شہر عظیم، تواڈے اوپر نا عظیم مہینہ آ رہا ہے اور میاں 9واں مہینہ ہے، 12 مہینیاں دے اندروں سارے مہینیاں دا سردار مہینہ آ رہا ہے، ایسا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے دے اندر جو رب دی بارگاہ دے اندر منگو گے اللہ نقد و نقدی عطا کر دے گا۔ اس واسطے میرے معزز سامعین اسی ارادہ کریے، نیت کریے، روزے تے پہلے بھی آندے نے چلے جاندے نے، لیکن اس دفعہ اسی تھوڑی جی اپنے اندر چینجنگ لے آئیے، تبدیلی اپنے اندر پیدا کریے، ایسی تبدیلی کہ اے مہینہ ساڈی زندگی دا گولڈن مہینہ بن جائے۔ کر دیو ارادہ، کہہ دیو نمازاں 5 پڑھو گے، قرآن دی تلاوت کرو گے، جڑے ہولی بول دے نے مینوں نظر آ رہے ہیں، قرآن دی تلاوت کرو گے روزانہ کم از کم 1 سپارہ تے بنتا ہے نا، کیوں بھائی میں تھوڑا گیا ہے، کم از کم 5 سپارے روز پڑھو۔ تسی کہو گے حضرت جی اسی تے اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک اٹک اٹک کے پڑھ، میرا رب ایک تینوں پڑھن دا ثواب دے گا، دوجا اٹک کے پڑھن دا دے گا۔ او دے ہاں ارایت کوئی نہیں، وہ کہندا ہے آ میرے دربار جی میں آ رڑدا کھڑدا، تو اگر نہیں بھی آ سکتا پھر بھی آ جا۔ یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے تو پھر بھی آ گیا ہے نا تو پھر تو میری رحمت ویکھی میں تینوں کیویں بخش دواں گا۔ اس واسطے میرے معزز سامعین یہ ارادہ اسی کرنا ہے، یا اللہ سانو رمضان تک پہنچن دی توفیق عطا فرما، اس واسطے کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ روزیاں دا ہوئے گا، کہہ دو انشاءاللہ بشرط زندگی، اے کوئی پتہ نہیں زندگی دا ہے، ہن میں بیٹھا پتہ نہیں تھوڑی دیر بعد روح پرواز کر جائے، اس واسطے کہ انہوں پتہ ہے کہ تسی رہنا ہے یا نہیں رہنا، میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، لیکن امید تے دنیا قائم ہے۔ اسی اللہ دی بارگاہ چ ہی کہنے یا اللہ تو سانو روزیاں تک پہنچن دی توفیق عطا فرما دے، ایک بار اس پھر سانو اپنی بارگاہ دے اندر معافی منگن دی توفیق عطا فرما دے، اور اگر اسی ارادہ کریں گے یقیناً میرا رب بندے نو مایوس نہیں کردا۔ دوسرے نمبر تے خود بھی اسی ارادہ کریے، گھر والیاں نو، بچیاں نو، بچیاں نو، ساریاں نو منتاں کر کے ہاتھ جوڑ کے کہ بیٹا اس زندگی دا ایسا رمضان بنا لو کہ اللہ ساڈے گناہاں نو بھی معاف کر دے، آئندہ واسطے سانو نیکی دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر